الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله يغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اگر اس میں کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ محمد ہے متاع عالمی جان سے پیارا، پدر مادر برادر جان مال اولاد سے پیارا۔ حضرات گرامی، میں نے آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 تلاوت کی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد پیش کیا ہے۔ اللہ سے دعا اللہ مجھے قرآن و سنت کے مطابق بیان کرنے کی اور اس پر عمل کی مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار معجزات ہیں۔ پہلے انبیاء کرام جو پہلی امتوں کی طرف آئے، ان سے ان کی امتوں نے نبوت کی دلیل مانگی یا معجزے مانگے تو انہوں نے اس کو پیش کیا۔ صحابہ کرام کے بھی بڑے بڑے واقعات ہیں، بے شمار صحابہ کے واقعات ہیں کہ انہوں نے دریاؤں میں گھوڑے بھی دوڑا دیے، دشت و دشت صحرا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں گھوڑے دوڑا دیے ہم نے۔ پیالہ اگر کوئی گم ہو جاتا تو دریا سے اس بات کہہ دیتے کہ اگر تو نے ہمیں یہ پیالہ نہ دیا تو کل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی جواب دینا ہے۔ تو وہ دریا کی موج آتی ہے اور پیالہ ان کا جو خوراک والا تھا جب جہاد پر جا رہے تھے وہ پیالے کو اٹھا کر باہر پھینک دیتی ہے، دریائے نیل خشک ہو جاتا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ اس کی طرف خط لکھتے ہیں تو اس کا پانی اس وقت سے لے کر آج تک دریائے نیل کی زمین کو سورج نے اور سورج کو زمین نے نہیں دیکھا، یعنی ان کے یہ معجزات ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ہیں اور صحابہ کرام کی کرامات ہیں۔ تو صحابہ کرام کے بڑے بڑے واقعات، بڑے بڑے کرامات، تو مقتدیوں کی یہ شان ہے، مقتدیوں کی یہ شان ہے تو امام کا کیا مقام ہوگا۔ اسی لیے کسی شاعر نے کیا کہا ہے کہ یہ شان ہے ان کے خدمت گاروں کی، یہ شان ہے ان کے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا۔ آپ بھی پڑھیں، جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا۔
मुकम्मल बाब और खुलासा हमारे सामने रख दिया है, यानी उसने कलम तोड़ दिया अपना इस पर कि जिस वक्त थी खिदमत मैं उनकी, जिस वक्त थी खिदमत मैं उनकी, अबू बकर उमर उस्मान अली, जिस वक्त थी खिदमत मैं उनकी, अबू बकर उमर उस्मान अली, उस वक्त रसूल अकरम के दरबार का आलम क्या होगा। हजूर अलैहिस्सलाम अपने हुजरा मुबारक से तशरीफ लाते हैं। बाद जब मस्जिद में तशरीफ लाते हैं, हुजरे का दरवाजा खोलकर इधर अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, रवायात में आता है कि इमाम के पीछे वाले मसल्ले पर बैठे हुए हैं। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ लाते हैं तो ये देखने के लिए बेताब हैं। ये देखते हैं जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो मुस्कुरा पड़ते हैं, और जब आका इनको देखते हैं तो आका के चेहरे पर तबस्सुम आ जाता है, आका मुस्कुरा पड़ते हैं। तो वो वक्त क्या था, वो क्या मंजर था मस्जिद नबवी का, जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के दरमियान वहां पर तशरीफ फरमा होते थे, उनसे गुफ्तगू करते थे, उनको सारी वो बातें जो हमारे सामने या हम सामने पेश करते हैं, ये सारी बातें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश करते थे। पूरा कुरान उनके सामने पूरी तफसीर के साथ उनके सामने पेश करते थे। सहाबा सवाल करते थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके जवाब देते थे। तो जितने भी नबी आए हैं, जो भी अंबिया किराम आए हैं, 1,24,000 कौमेश, उनसे उनकी उम्मत ने मौजज़े मांगे हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम हो, शीस अलैहिस्सलाम हो, शुएब अलैहिस्सलाम हो, हूद अलैहिस्सलाम हो, सुलेमान अलैहिस्सलाम हो, दाऊद अलैहिस्सलाम हो, और याकूब अलैहिस्सलाम हो, सुलेमान अलैहिस्सलाम हो, दाऊद अलैहिस्सलाम हो, यूसुफ अलैहिस्सलाम हो, लूत अलैहिस्सलाम हो, यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम हो, इदरीस हो, यूनुस अलैहिस्सलाम हो, और अय्यूब अलैहिस्सलाम हो, मूसा अलैहिस्सलाम हो, ईसा अलैहिस्सलाम हो। इन सब से उनकी कौमों ने मुतालबा किया था कि हमें को मौजज़े दिखाए जाएं, हमें को दलील दी जाए जिसकी बिना पर हम इस बात को तस्लीम करें कि वाकई आप नबी, नबूवत की कोई दलील तो दें, नबूवत का कोई सबूत तो दें। मेरे आका नबी मुकर्रम, शफी मुअज़्ज़म, शाफी महसर, साकी कौसर जब तशरीफ लाते हैं तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुट्ठी में अबू जहल की मुट्ठी में बंद कंकरियों को कलमा नहीं पढ़वाया, अभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद के 2 टुकड़े नहीं किए, अभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवा पहाड़ी पर खड़े हैं, सवा पहाड़ी पर खड़े हैं, और खड़े होकर सारे मक्के को आवाज देते हैं। अल्लाह से क्या बात की, या अल्लाह आप कह तो रही है कि सबको बुला नहीं, इनको बुलाऊं कैसे, इनको बुलाऊं कैसे। इश्तिहार आज की इस तरह में इश्तिहार छपाए जाते हैं, बैनर लगवाए जाते हैं, लोगों को इतलात की जाती है, क्या करूं। फरमाया सवा पहाड़ी पर चढ़कर आवाज लगा देना तेरा काम है, सारे मक्के को तेरे कदमों में इकट्ठा कर देना मेरा काम। सुभान अल्लाह। सारे मक्के को इकट्ठा कर देना मेरा काम है। सारे आगे, अबू जहल भी आ रहा है, अबू लहब भी आ रहा है, सारे आ रहे हैं, बड़े बड़े काफिर, बड़े बड़े सरदाराने कुरैश आ रहे हैं, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हैं, तकरीर करने वाले हैं। अब वो आकर दलील पूछते हैं, कोई दलील। फरमाया पहले तो दावत दी, दलील ये दी कि मैंने तुम्हारे सामने फ़क़द लबिस्तु फ़ीकुम उमरन मिन क़ब्लिही अफ़ला ताक़िलून, मैंने तुम्हारे सामने उम्र का एक हिस्सा गुजारा है, क्या तुम अक्ल नहीं रखते। 40 साल तुम्हारे दरमियान गुजारे हैं, मेरी सुबह, मेरी शाम, मेरी रातें, मेरे दिन तुम्हारे सामने गुजरे हैं, मेरा बचपन, मेरी जवानी तुम्हारे सामने गुजरी है। तुम मुझे अच्छी तरह जानते हो, तुम मुझे सादिक भी कहते हो, तुम मुझे अमीन भी कहते हो, खुद तस्लीम करते हो सच्चा है, खुद तस्लीम करते हो अमानतदार है, मेरे पास अमानतें भी जमा कराते हो, और फिर पूछते हो कि कोई दलील, कोई सबूत दो, कोई मौजज़ा दो। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बात फरमाई, आमना के लाल ने, अब्दुल्ला के नूरे नजर ने क्या बात फरमाई। मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, अभी मोहम्मद बिन अब्दुल्ला है, क्या कह रहे हैं सवा पहाड़ी पर खड़े होकर, अगर मैं तुम लोगों को ये बात कहूं कि सवा पहाड़ी के परले दामन से एक लश्कर तुम पर हमला होने वाला है, एक फौज तुम पर हमला करने वाली है, तो क्या मेरी बात को मान लोगे। पहले उनसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी 40 साल पेश करने के बाद की 40 साल जिंदगी गुजारी है। हर वजह तुम सादिका नौकाज़िबा, मुझे तुमने सच्चा माना है या झूठा।
जवाब दो। सब ने कहा एक आवाज में, जर्रबना लका नवारा, हमने हर मोड़ पर आपको आजमाया, सच्चा पाया। अब हमारी आंखें तो धोखा खा सकती हैं, आपकी बात झूठी नहीं हो सकती, आपकी बात झूठी नहीं हो। नबी वो दावत भी पेश करनी है, बात दावत की है, बात मिशन की है। जब वो मिशन पेश करोगे, जब वो दावत पेश करोगे जो रसूलुल्लाह की दावत है, तो फिर जो है लोगों को तकलीफ होगी। आप अभी तो बैठकर सुन रहे हैं ना, अभी तो ठीक है कह रहे हैं कि भाई ठीक है सही कह रहे हो। अब जब ये बात कही या अय्युहन्नासु क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाहु तुफ़्लिहून, और लोगों कहो अल्लाह एक है, अल्लाह इलाह एक है, मुश्किल कुशा एक है, तो कामयाब हो जाओगे। अब उन लोगों को तकलीफ होनी शुरू होगी। फिर साथ ये बात फरमा दी, या अय्युहन्नासु इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ, और लोगों मैं तुम्हारी तरफ अल्लाह का रसूल बनाकर भेजा गया हूँ, तमाम इंसानों की तरफ अल्लाह का रसूल बनाकर मुझे भेजा गया है। अब ये बातें कहने का इतनी देर थी कि अबू लहब ने पत्थर उठाकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घुटने पर, और उसने कहा कि मोहम्मद तो तबाह हो जाए, क्या तूने हमें इसलिए बुलाया था, इसलिए हमें दावत दी थी। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी दावत को छोड़ा नहीं। पिछले जुम्मे में बयान किया गया था इसके अंतर्गत कि अबू लहब किस तरह करके गुस्ताखियां करता रहा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना मिशन लोगों के सामने पेश कर रहे हैं, सारी जिंदगी लोगों के सामने है। अब वो कैसे कहेंगे ये जो बात कर रहा है झूठी बात कर रहा है, या ये जो कुछ पेश कर रहा है झूठ है। तो शायर ने क्या खूब कहा है कि सर से लेकर पांव तक तनवीर ही तनवीर है, सर से लेकर पांव तक तनवीर ही तनवीर है, जैसे मुंह से बोलता वो कुरान की तकरीर है। सोचती है दिल में दुनिया मुस्तफा को देख कर, सोचती है दिल में दुनिया मुस्तफा को देख कर, कैसा होगा वो मुसव्वर जिसकी ये तस्वीर है, कैसा होगा वो मुसव्वर जिसकी ये तस्वीर है। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब देखते थे तो देखते ही पता चल जाता था कि ये अल्लाह के नबी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्न और जमाल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबसूरती, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म की गुफ्तार, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म का किरदार, सब उन लोगों के सामने था। मोहम्मद का हुस्न और जमाल अल्लाह अल्लाह, मोहम्मद का हुस्न और जमाल अल्लाह अल्लाह, खुदा भेजता है सलाम अल्लाह अल्लाह, खुदा भेजता है सलाम अल्लाह अल्लाह, जिसका सीना मुबारक अलम नशरा है, जिसका सीना मुबारक, अल्लाह ने क्या फरमाया, अलम नशरा, अलम नशरा है जिसका सीना मुबारक, है कस्तूरी अंबर पसीना मुबारक, निराली है सूरत सीरत भी जिसकी, निराली है सूरत सीरत भी जिसकी, मिसाली है गुफ्तार जाल अल्लाह अल्लाह, मोहम्मद का हुस्न और जमाल अल्लाह अल्लाह, खुदा भेजता है सलाम अल्लाह अल्लाह। दंतान जिसके शिराज़ा शबनम, दंतान जिसके शिराज़ा शबनम, हदीसें है जिसकी मोहब्बत के कंगन, हदीसें है जिसकी मोहब्बत के कंगन, बरे जिसकी रहमत से गमखार सागर, बरे जिसकी रहमत से गमखार सागर, नहीं जिसकी कोई मिसाल अल्लाह अल्लाह, मोहम्मद का हुस्न जमाल अल्लाह अल्लाह, खुदा भेजता है सलाम अल्लाह अल्लाह। है आंखें माज़ाग के गजरे वाली, है आंखें माज़ाग के गजरे वाली, है शाही नराली, है शाने नराली, अदाएं नराली, जिसे देख कर मुट्ठी में बोले कंकर, जिसे देख कर मुट्ठी में बोले कंकर, है तस्वीर रब का कलाम अल्लाह अल्लाह, मोहम्मद का हुस्न और जमाल अल्लाह अल्लाह, खुदा भेजता है सलाम अल्लाह अल्लाह। ये है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ, और ये है नात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि किस तरह करके अल्लाह ताला ने, और ये याद रखें सबसे बड़ी नात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्लाह का कुरान है, अल्लाह का बोले ना, अल्लाह का बोले ना, क्या है सबसे बड़ी बात, अल्लाह का, सबसे बड़ी बात अल्लाह का कुरान है। और सबसे बड़ी नात भी
اللہ کا قرآن ہے، سب سے بڑی نعت بھی اللہ کا قرآن ہے۔ ساری کائنات کے نعت خوان مل جائیں، ساری کائنات کے نعت خوان مل کر نعتیں پڑھنی شروع کر دیں، قرآن نے جو نعت بیان کی ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کی گل تک بھی نہیں پہنچ سکتے، اس کی گل تک بھی نہیں پہنچ سکتے۔ اس قرآن نے بہت بڑی تعریف بیان کی ہے۔ قرآن نے کہیں گا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ تو قرآن نے کہیں بیان کیا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ وانقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ کہیں قرآن نے بیان کیا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر۔ تو اللہ کا قرآن جو ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی نعت اور سب سے بڑی تعریف ہے۔ ابو جہل کے ہاتھوں میں کنکریاں جو بولی، اس کے ہاتھ میں کنکریاں تھی نا، اس نے یہ بات معلوم کرنا چاہیے کہ میں ان سے پوچھوں مجھے بتا دیں میرے ہاتھ میں ہے کیا۔ اگر یہ نبی ہیں، اب ان لوگوں نے یہ معجزے پوچھنے شروع کیے۔ پہلے معجزہ نہیں پوچھا، پہلے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی سیرت، اپنی 40 سالہ زندگی، اپنی گفتار، اپنا کردار، اپنا چال چلن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے پیش کیا، اپنا کریکٹر ان کے سامنے پیش کیا۔ اب جب معجزوں کی بات آتی ہے تو ابو جہل جو ہے وہ کہتا ہے کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ خود بولیں یا میں بتاؤں۔ آپ کو حیران رہ گیا، خود بولیں، وہ خود بول کر بتائیں گے کہ ہم کیا ہیں۔ اللہ کی پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم آمنہ کے لال شافی روز جزا کیا فرماتے ہیں کہ اس کو کانوں کے ساتھ لگاؤ۔ اس نے اپنا ہاتھ کانوں کے ساتھ لگایا تو ان سے کیا آواز آ رہی تھی؟ کیا آواز آ رہی تھی؟ آپ کو اتنا نہیں پتا، وہ جو سنتے نہیں رہتے، آواز آ رہی تھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ سب پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب یہ معجزہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اب جب اسے دکھا رہا کہ اس نے کہا بھی اب مانتا ہوں نہیں ہے نا، ماننا نہیں جس نے اس کو ہمیشہ کہیں کہ دن جو ہے یہ روشن ہوتا ہے، کوئی کہا نہیں دن سیاہ ہوتا ہے، آپ کہیں گے رات سیاہ ہوتی ہے، کوئی کہا نہیں رات روشن ہوتی ہے، اس نے ماننا جو نہیں۔ آپ کو کہہ کہ نہیں بھی تو بڑا بڑا جادوگر ہے، بڑا جادوگر ہے جی۔ اب جب چاند کا مسئلہ پیدا ہوا کہ سارے بیٹھے ہوئے ہیں مکے کے لوگ، ان لوگوں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایسے چاند کو اشارہ کیا، چاند کا جو معجزہ ہے اشارہ کیا تو چاند جو دو ٹکڑے ہو گیا۔ اب وہ دو پہاڑیوں پر ہے، اس کے بعد پھر آپ سب نے ایسے جب اشارہ کیا تو وہ چاند اوپر چلا گیا، تو چاند کو دو ٹکڑے ہو گیا جب چاند، تو پھر بھی ان لوگوں نے نہ مانا۔ اب جس نے نہیں مانا اس نے نہیں مانا۔ انہوں نے اب کیا کہا؟ انہوں نے کہا جی پہلے تو اس کا جادو زمین پر چلتا تھا، اب اس کا جادو آسمان پر بھی چلنا شروع۔ نعوذ باللہ من ذالک، اب ان کا جادو آسمان پر بھی چلنا شروع ہو گیا ہے، ماننا جو نہیں۔ اب جو باہر لوگ تھے، باہر کے ملکوں کے لوگ تھے، جو آتے تھے جو اپن وہ لوگ زیارت کے لیے آتے تھے، خانہ کعبہ کے طواف کے لیے آتے تھے یا حج کے لیے آتے تھے، عمرہ وغیرہ کے لیے آتے تھے، تو یہ لوگ ان سے پوچھتے تھے کہ بھئی آپ نے باہر دیکھا ہے چاند جو ہے دو ٹکڑے ہو گیا تھا، آپ کو بھی معلوم ہے آپ نے دیکھا تھا؟ ان لوگوں نے کہا ہاں ہم نے بھی دیکھا ہے۔ یعنی وہ صرف ایک علاقے تک کے لیے نہیں تھا، اگر جادو ہوتا تو کسی علاقے تک کے لیے ہوتا، یہ جادو نہیں تھا، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، یہ معجزہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں آپ یہ بھی سنتے رہتے ہیں کہ ام معبد کی بکری کے بدلے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بکری جو دودھ نہیں دیتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ سفر کر رہے تھے، تو راستے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ام معبد کے گھر کے قریب پہنچے تو پتہ کیا تو پتہ چلا کہ ان کے گھر بکری ہے لیکن وہ دودھ نہیں دیتی۔ اب ان کو ضرورت تھی کہ کچھ کھائیں پیئیں، تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس بکری کے ساتھ جو بالکل دودھ دیتی نہیں تھی اس کی کمر پر سے ہاتھ رکھا، ہاتھ پھیر کر اس کے نیچے بیٹھ کے برتن لے کر وہ گھر والے حیران تھے کہ کیا کر رہے ہیں، تو اس کا دودھ دھویا، ان کے برتن جتنے تھے وہ باقی، سبحان اللہ، برتن سارے اس دودھ سے، ہاں بکری دودھ دینے والی نہیں تھی۔ یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ہے جو ام معبد کے ساتھ پیش آئے۔ اور پھر اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے وہ بھی ہے جو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے ہیں اندر، حضرت جابر رضی اللہ باہر نکل کر دیکھتے ہیں کہ آج 14ویں کا چاند ہے، اس کو دیکھوں، وہ نکل کر باہر دیکھتے ہیں 14ویں کے چاند کو،
پھر اندر جاتے ہیں، جا کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں، پھر باہر آتے ہیں، باہر سے کہتے ہیں کہ تو نے سونا، تو نے سونا. پھر کہا کہ آقا میں نے چاند کو بھی دیکھا، آپ کے چہرے کو بھی دیکھا ہے. تو شاعر نے کیا کہا پھر اس کے جواب میں؟ کہتا ہے چاند کے منہ پہ چھائیاں، چاند کے منہ پہ چھائیاں، مدنی کا چہرہ صاف ہے. چاند کے منہ پہ چھائیاں، مدنی کا چہرہ صاف ہے. چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے. یعنی آپ سے کے چہرے کو چاند سے بھی تشبیہ دینا نہیں صحیح، کیونکہ چاند کے منہ پہ چھائیاں ہے اور مدنی کا چہرہ صاف ہے. اگر جابر رضی اللہ عنہ نے فیصلہ کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ چاند سے بھی زیادہ خوبصورت، سبحان اللہ، تو یہ ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، ان کی شان، ان کی معجزات. ان سب کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی محبت ہمارے دلوں کے اندر اور زیادہ جاگزین کرے، ہمارے دلوں کے اندر اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب کچھ لوٹانے کا جذبہ جو صحابہ کے اندر تھا کہ اولادیں قربان ہوتی ہے تو ہو جائیں، کوئی بات نہیں. میں نے واقعہ بیان کیا تھا کچھ سمے پہلے، وہ جو جنگ خندق کے موقع پر ایک عورت جا رہی تھی، آپ کو یاد ہوگا کہ وہ عورت جو جا رہی تھی خندق کے موقع پر، تو اس کے اطلاع ملی کہ اس کا بیٹا شہید ہو گیا، جوان بیٹا شہید ہو گیا ہے. اب پھر بھی وہ پوچھ رہی ہے، پوچھنے وہ چلی تھی کہ رسول اللہ کا کیا حال ہے، کیا پوچھنے چلی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے، اس کی کیا کیفیت ہے. اب وہ پوچھنے کے لیے جا رہی ہے تو راستے میں پتہ چلا کہ بیٹا جوان شہید ہو گیا ہے. اب جوان بیٹا شہید ہو گیا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ جوان بیٹا تو شہید ہو گیا ہے، تجھے اس کا دکھ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں مجھے بتاؤ رسول اللہ کا کیا حال ہے. آگے اب جا رہی ہیں، آگے پتہ چلتا ہے کہ بھئی تمہارا جو خامد ہے وہ بھی شہید ہو گیا ہے، خامد بھی شہید ہو گیا، بیٹا بھی شہید ہو گیا. تو پھر پوچھتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے، مجھے یہ بتاؤ. اپنے بیٹے اور بھائی کی فکر نہیں، اپنے خامد کی فکر نہیں. خامد کے آگے پھر جا رہی ہے، جاتے جاتے پتہ چلا کہ بھائی بھی شہید ہو گیا ہے. اب بھی کوئی فکر یا پریشانی پوچھ رہی ہے، رسول اللہ کو مجھے بتاؤ نا کہ ان کی کیا کیفیت ہے، ان کا کیا حال ہے. یہ لوگ ہیں رسول اللہ سے پیار کرنے والے. پتہ چلا بھائی شہید ہو گیا. پھر آگے گئی تو آگے پتہ چلا کہ وہ پوچھ جا رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کدھر ہے، ان کا کیا حال ہے. پتہ چلا کہ باپ بھی شہید ہو گیا ہے، بیٹا بھی شہید ہو گیا ہے، باپ بھی شہید ہو گیا ہے، خامد بھی شہید ہو گیا ہے، بھائی بھی شہید ہو گیا ہے. 4 افراد شہید ہو گئے ہیں. لیکن اس کو کس بات کی فکر ہے؟ اس کو رسول اللہ کی فکر ہے. اللہ کی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان لوگوں کے دلوں کے اندر خاص محبت تھی، جو محبت اسلام کو مطلوب ہے. اب جا کر جب دیکھتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح سالم ہے تو کہتی ہیں الحمدللہ، اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے، خیریت سے ہیں، تو سب خیریت. سبحان اللہ. ان لوگوں کا یہ جذبہ ہے، ایک عورت کا یہ جذبہ ہے. وہ بھی بے شمار ہمارے پاس واقعات ہیں صحابہ اکرام کے، صحابیات کے، کہ انہوں نے کس طرح کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر قربانیاں دی ہیں. ان سارے واقعات کا، ان سارے معجزات کا لب لباب اور خلاصہ یہی ہے کہ ہمیں بھی ہر وقت تیار رہنا چاہیے. کسی بھی وقت اگر ضرورت پڑے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے قرآن کے لیے کسی وقت بھی ضرورت پڑے، مال کی، جان کی، اولاد کی، ہم سب کچھ اپنا قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، اپنی جان بھی دینے کے لیے تیار ہیں. کیونکہ جان دی اسی کی تھی. اب تو یہ ہے کہ حق جو ادا نہ ہوا کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں. یہ جانچ ہے کیا جو حکم تیرے ہیں. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.